السلام علیکم جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں آپ کے سامنے اس نابغہ روزگار شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جو پاکستان میں پہلا مسلم حکمران ہے عالم اسلامی میں، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے اور دنیا اسے عمران خان کے نام سے جانتی ہے، اور فرشتے اسے ایک سچے عاشق رسول کے حوالے سے جانتے ہیں، یعنی ایسا عاشق رسول جس نے عالمی عدالت میں، عالمی فورم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ نہیں لڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت اتنی کم گھٹیا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو بے توقیر کر دے۔ اس نے نبی پاک کے عاشقوں کی غیرت کا مقدمہ لڑا ہے۔ نبی پاک کی عزت جو ہے نا، وہ ہر کوئی ممی جوری، ہر کوئی فیکا شیکا جو ہے نا، وہ اس کو بے توقیر نہیں کر سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس نے عالمی فورم پہ جا کے ایک آواز اٹھائی، ایک للکار دی، اور ایک سچا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور دنیا اسے بڑے فخر سے اور غرور سے دیکھ رہی تھی جب وہ سپیچ کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بے توقیری کرتے ہیں، تو وہ رو پڑا تھا۔ تو وہ سچا عاشق رسول، میں اس کا تعارف کروانے جا رہا تھا، اور یہ تقریباً صبح کے 4 بجنے والے ہیں سحری کا، جی جو ہے نا 1 رمضان شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو اس مبارک دن کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں عمران خان جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا، اور کیا کچھ کر سکتا ہے، اور کیا کچھ کرے گا۔ کچھ ایسی طاقتیں ہیں، کچھ ایسے میر جعفر، میر صادق جیسے غدار وطن جو اپنے آپ کو خادم پنجاب اور بیماری ڈیزل اور بگوڑے کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کو عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے۔ یہ پاکستان کی پوری حکومتی تاریخ میں ایک ایسی واحد شخصیت ہے جس نے تمام جماعتوں کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا اور بتایا کہ یہ لوگ لوٹ لوٹ کے چاٹ چاٹ کے دیمک کی طرح چاٹ کے پاکستان کو کھا گئے ہیں، اور آج وہی میر جعفر، میر صادق، وقت کے یزید، وقت کے فرعون، امریکی سامراج کے تلوے چاٹنے پہ مجبور ہیں، اور ہمارے اس نابغہ روزگار شخصیت کو طرح طرح کے تان و تشنیع سے نوازتے تو رہے ہیں، آج اس کی کرسی بھی ہتھیانے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں کرسی اس لیے کہہ رہا ہوں، عمران خان اتنی عظیم شخصیت ہے، کرسی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسی شخصیت آپ جانتے ہی ہیں، یہ کس طرح اربوں خربوں کی پراپرٹی انگلینڈ میں اس کو کک آؤٹ کر کے آیا تھا، پوری پر آسائش زندگی۔ وہ چاہتا تو کہیں بھی دنیا کا قیمتی جزیرہ خرید کر دنیا کی تمام آسائشیں وہاں بہم پہنچا کے، اور وہ عیاشی بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ پاک نے ایسے بندوں سے کچھ کام لینا ہوتا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ پاک سلیکٹ کرتے ہیں، لیڈرز کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیڈرز کی سلیکشن ہوتی ہے، لیڈرز کے الیکشن نہیں ہوتے۔ الیکشن لیڈر کی توہین ہے۔ ہاں، یہ جو کہا جاتا ہے نا اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یس، یہ سلیکٹڈ ہے، اللہ پاک نے سلیکٹ کیا ہے، جس نے عالمی فورم پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کیا اور مسلمانوں کی غیرت کو جگایا، اور جہاں وہ آیا بیٹھا اور چھا گیا، جہاں بھی گیا اس نے فتح کے جھنڈے گاڑے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ جو ہے نا یہ جو 1 ارب 10 ارب درخت لگائے ہیں، بلین ٹریز، اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ دنیا کی نامور شخصیتیں عمران خان سے ملنے کی خواہش کرتی ہیں۔ بل گیٹس جیسے افراد جن کو ملنے سے دنیا کے جو ہے نا پریزیڈنٹ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے، بل گیٹس وہ خود چل کے آیا اور عمران خان سے ملا اور اس کو ایڈمائر کیا اور اس کی تعریف کی۔ قصہ مختصر میں آپ کو ایک ایسے بندے کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جسے اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے،
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ایسے دیدہ ور جو ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایسے دیدہ ور لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت ہوتی، میں کیا تعارف کرواؤں، اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن، بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ ہے میرے ذہن میں۔ یعنی یہ ایسا شخص ہے عمران خان جسے معجزے تلاش کرتے ہیں، جسے جذبے تلاش کرتے ہیں، جنون جس کی راہ تکتا ہے، عشق جس کی نس نس میں سمایا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جو اربوں خربوں کی پراپرٹی، اپنا ذاتی مفاد کو کک آؤٹ کر کے پاکستان کے لیے سب کچھ، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے پاکستان میں آ کے ڈیرے ڈال لیے، اور اس نے ایک نعرہ لگایا تھا، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ تو اس عمران خان کی انیشیل پارٹی کو ٹانگا پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور آپ سب خوب جانتے ہیں کہ یہ چند افراد تھے جہاں سے شروع میں بڑی سٹرگل کی، بہت سٹرگل کی، بڑی مشکل کے بعد آخر وہ شاہی زیر دام آیا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، 22 سال کی سٹرگل، 22 سال کی سٹرگل، اور اس پہ اس نے لوگوں کو کر کے دکھایا جو وہ اس نے ٹھانا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے نا تو ہوا تو کیا، طوفانوں کو بھی راستہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسا شخص ہے جس نے اس سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے۔ اس نے، عمران خان کا کیسے تعارف کرواؤں میں؟ عمران خان ایک للکار کا نام ہے جس نے عالمی سامراج کو للکارا ہے آج۔ وہ کیا کہتے ہیں، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اقبال کہتا ہے مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے۔ مغرب نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، اور مغرب یہ غلطیاں پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ پہلے ہمارے پاکستانی حکام اس کے آگے لیٹ جاتے تھے، اس کے بوٹ پالش کرتے تھے، اس کے تلوے چاٹتے تھے، لیکن اس کی للکار نے بتایا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم تمہارے غلام ہیں، تم کہو تو بیٹھو، تم کہو تو سو، تم کہو تو کھائیں ہم۔ اس نے کہا ہم نے غلامی نہیں کرنی۔ اس نے اس قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو، جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے، اور اس نے فرعون کو للکارا ہے۔ یہ پاکستان میں بڑی اچھی بات بتاؤں میں، لوگ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن عمران خان کی حریف ہے۔ بھائی میرے، یہ ایسا لیڈر ہے، یہ ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے، یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو چیونٹیاں بن کے زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں اور جنہیں قدرت نے آسمان پہ اڑنے کے لیے پیدا کیا تھا، تو یہ ان کے حریف، عمران خان کے حریف نہیں بن سکتے، یہ اس کے دشمن بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس نے عالمی سامراج کو للکارا ہے، اس نے وقت کے یزید کو، وقت کے شیطان کو کنکر مارے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تاریخ کے شیطان کو کہتے ہیں بڑا برا ہے، تاریخ کے یزید کو کہتے ہیں کہ بڑا ہی برا ہے، لعنت بھیجتے ہیں، لیکن وقت کے یزید کی پوجا کرتے ہیں، وقت کے شیطان کی تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ ہمارے کیا نام ہے، یہ ڈیزل شیزل، یہ بیماری، یہ خادم پنجاب اور یہ بگوڑے، یہ کیا عمران خان کے دشمن بنیں گے؟ یہ تو اس کے تلوے چاٹنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یہ تو اگر عمران خان کے تلوے بھی چاٹیں یہ اس قابل نہیں ہے، وہ ان کو دشمن سمجھتا نہیں ہے، وہ تو مسکراتا ہے ان کو دیکھ کے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ عالمی سامراج سے میرا مقابلہ ہے، اور اس نے ایک للکار دے دی ہے، پاکستانی قوم کو جگا دیا ہے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم میں ایک لہر اٹھی ہے، اور پوری پاکستانی قوم، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ سنا تھا میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر بیدار ہوگا، وہ شیر عمران خان ہے، اور اس نے پوری قوم کو جو جہالت کی، بلکہ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ امت مسلمہ کو جگا دیا ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو یہ OIC یہاں جو منعقد ہوئی ہے، یہ عمران خان کا ہی اعزاز ہے
کہ اس کے ذمے یہ جو ہے نا یہ سعادت لکھی ہوئی تھی، کسی بگوڑوں کے، کسی خادم پنجاب، کسی بیماری ڈیزل کے حصے میں یہ کام نہیں آنا تھا۔ قدرت نے سلیکٹ کیا ہوا تھا اسے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے بھائی، یس، یہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے جسے اقبال نے کہا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ عمران خان نے شروع سے ایک ہی نعرہ لگایا کہ ریاست مدینہ لا الہ الا اللہ کو سمجھو، لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد پیدا کرتا ہے، انسان کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا یہ محکومیت کی زندگی میں جی رہے تھے، جب سے پاکستان بنا ہے ہم جو ہے نا ورلڈ سامراج، جو عالمی سامراج ہے، اس کے غلام بن کے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ ہمارا ہر حکمران اس کے آگے لیٹتا رہا ہے، اس کا پانی برتا رہا ہے، اس کی جو ہے نا وہ پاؤں دباتا رہا ہے۔ لیکن عمران خان ایک واحد ہے کہ ایک امریکی سامراج نے اسے دھمکی دی ہے ریٹن، اس نے کہا اس کی ایسی کی تیسی میں اس کو ایکسپوز کروں گا، اور جب عمران خان نے عالمی سامراج کو ایکسپوز کیا تو یہ وہی ڈیزل شیزل اور بگوڑے اور یہ خادم پنجاب جو کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو وہ اس یہودی اور اس کرسچن کی جو ہے نا حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ابھی حال ہی میں شہباز شریف نے بیان دیا بیگرز کانٹ بی چوزرز، یعنی کسی نے سوال کیا تھا کہ امریکہ کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے اگر آپ اس کی حمایت کریں گے عمران خان کے مقابلے میں؟ تو اس نے بولا کیا کہا، اس نے کہا بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اس کا مطلب جان کے ہی مجھے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے جو خادم پنجاب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بیکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، وہ پوری ہماری پاکستانی قوم کو بیکاری بنا رہا ہے، حالانکہ بیکاری یہ خود ہیں، یہ ان کی دریوزہ گری کرتے ہیں، کاسے لے کے پھرتے ہیں، یہ جو قرضے مانگ کے لاتے ہیں سیدھا اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، اور پاکستانی قوم کے جو ہے نا ہیرو بنے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے۔ تو عمران خان ایک ایسی زبردست، ایک شاندار اور ایک بریلینٹ مین ہے جس نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کو حمام میں ننگا کر دیا ہے، اریاں کر دیا ہے، حقیقت دکھا دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اس نے آنے سے پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ یہ میں ان سب کو اکٹھا کر دوں گا، یہ سب چور جو ہے نا اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو اس نے باتیں کی ہے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں، لیکن وہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہو اس کو جو ہے نا کوئی اور جو ہے ہلا بھی نہیں سکتا، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے جو پاکستان میں سازشیں ہو رہی ہیں اور عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، عمران خان ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور اس کی اس للکار نے پوری کی پوری سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اقبال، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت۔ تو عمران خان جو ہے اس نے اس پوری کی پوری سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے، اور جو میر جعفر اور میر صادق جو ہمارے ملک کے نظام کو چاٹ گئے ہیں، اس کے خزانے کو چاٹ گئے ہیں، اس کی بنیادوں کو چاٹ گئے ہیں، پاکستان کے نظریہ پاکستان کی بنیادوں کو چاٹ گئے ہیں، اور جن کے بچے باہر ہیں، جن کی تعلیم باہر ہے، جن کی پراپرٹیاں باہر ہیں، اور وہ خود بھی باہر ہیں، 3 بار بننے والا وزیر اعظم، وہ اپنے پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے اس کا باپ مر جائے، چاہے اس کی پوتی کی شادی ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ یہاں آنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے پاکستان کو، میں صرف اپنی پاکستانی قوم کو مخاطب کرنے کے لیے یہ سارے الفاظ کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے میں مجھے الفاظ بہت سارے ہیں، آئیڈیاز بہت سارے ہیں، تو میں کوشش کروں گا اپنا مدعا بیان کر سکوں۔ اس وقت جو ہے نا سوال صرف پاکستان کا نہیں ہے، عمران خان ایک ایسی عالمی شخصیت کے طور پہ ابھرا ہے، اور کہتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو ایسے ویژنری لوگ، ایسے دیداور لوگ، ایسے
جو ہے نا نظر والے لوگ جن کو فیض ملتا ہو، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا تھا، قائد اعظم بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے، تو تعلیم اور بھی بڑے بندے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تعلیم تو سبھی حاصل کرتے ہیں لیکن فیض کسی کسی کو ملتا ہے۔ درویشی زبان میں کہتے ہیں کہ تعلیم تو استاد سے سبھی لے لیتے ہیں لیکن فیض جو ہے نا وہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا اللہ پاک نے، اور یہ امریکہ کے بوٹ چاٹنے والے لوگ اسے کیا گرائیں گے، اس سے کیا کرسی چھینیں گے۔ عمران خان لیڈرز جو ہیں نا یہ کرسی سے ابو ہوتے ہیں، کرسی اس کے پیچھے دوڑتی ہے، یہ کرسی کے پیچھے نہیں دوڑتے، یہ کرسی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں صرف اپنے لا الہ کو بچانے کی خاطر۔ وہ اقبال کہہ گیا تھا نا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، یہ جاگنے کا ٹائم ہے، یہ پہلا رمضان سحری کا وقت ہے، جاگیں۔ اور عمران خان کے حوالے سے جو وہ بات کر رہا ہے وہ آپ کو ایک قوم کے طور پہ کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایک غیرت مند قوم کے طور پہ آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ سوچیں اس بارے میں، یہ جو میر جعفر اور میر صادق، جسے اقبال نے کہا تھا جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے مسلمان ننگے وطن، کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہے، یہ دین کا بھی ننگ ہیں، مسلمان کا بھی ننگ ہیں اور وطن کا بھی ننگ ہیں، یہ ننگے ہیں سارے حمام میں، کیا کریں گے۔ جو خادم پنجاب ہو کے یہ کہے، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے، کہ ان کو اس کا مطلب بھی نہیں آتا ہوگا اور پھر بھی کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، اس قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ عمران خان نے اس قوم کو غیرت دلائی ہے، اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ایفرٹ کر رہا ہے، اور بیونڈ دا نیڈز، یعنی اپنی ذاتی ضرورتوں سے بالا تر ہو کے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے عیدی جو اپنی ذاتی ضرورتوں سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹیشن کر رہا ہوں کہ عمران خان اربوں خربوں کی پیسوں کو، پراپرٹی کو، زندگی کی آسائشوں کو، عیاشیوں کو، اور اپنی نیڈ سے بیونڈ ہو کے پاکستان کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، عالم اسلام کے لیے سٹرگل کر رہا ہے۔ اور یہ عالمی سامراج جو سازش کرتا چلا آیا ہے ہر بار، لیکن اس بار ویسا نہیں ہوگا۔ عمران خان کوئی بھٹو نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا پیپلز پارٹی ساری عمر اس کی موت کو کیش کروائے گی۔ وہ قرآن کہتا ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم دنیا میں سپر ہو پھر تم مومن ہو، اگر تم دنیا میں غالب ہو پھر تم مومن ہو۔ مومن کبھی محکوم نہیں ہوتا۔ اقبال نے یہ محکوم کے بارے میں کہا تھا الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، کہ محکوم کی میت سے بھی دور رہو، ڈرو اس کی میت سے، نہ جاؤ جنازے پہ محکوم کے، ڈرو، خوف کرو محکوم کی میت سے، کہ محکوم جو ہے، اس محکوم قومیں جو ہے نا وہ ان کو سمن بکمن امیون، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہیں۔ تو اقبال کی زبان میں عمران ایک ایسی شخصیت ہے۔ اب میں تعارف کیا کرواؤں، اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں۔ وہ کہتا ہے عمران خان کی جو ہے نا وہ تعارف یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطر آئے افتاد۔ اور کسی اور صاحب نے بھی ایک لائن کہی ہے، تو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس غیرت مند قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا۔ تو غیرت کیا چیز ہے، یہ ہمارے خادم پنجاب کیا جانے جو 2 ٹکے پہ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے لوٹوں کی، اور خود امریکہ کے بوٹ چاٹنے والے، عالمی سامراج کے بوٹ چاٹنے والے، تلوے چاٹنے والے، یہ کیا جانے غیرت کیا ہے۔
یہ کیا جانے غیرت کے اسپیلنگ کیا ہیں، یہ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ میں کہتا ہوں خادم پنجاب کے اوپر جو سب سے بڑا جو اس نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے نا، یہ اس سے بڑا اس نے گناہ کر دیا۔ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ داغ ساری عمر جو ہے نا اس کا پیچھا کرے گا، اور قبر کی دیواروں سے بھی آگے جائے گا، اللہ کی بارگاہ جو ہے نا یوم معاشر وہاں تک جائے گا۔ تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم نے اپنی قوم کو محکوم رکھ دیا، بھکاری بنا دیا، بیگرز بنا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے جو افراد بھی چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی تبدیلی، پاکستان میں کوئی بہتری چاہتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین وقت ہے عمران خان کے حوالے سے لوگ اٹھیں، کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ عمران اب بھی مایوس نہیں ہے۔ آپ نے اس کا جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج چیک کریں، عمران خان کی اس کی گفتگو چیک کریں، اسے افسوس ہوتا ہے اس قوم پہ، اسے اپنی کامیابی کا اب بھی اتنا یقین ہے جتنا وہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے نا ایسے آدمیوں کو تلاش کرتی ہے جن کا نام عمران خان ہوتا ہے، معجزے ایسے شخصیتوں کو تلاش کرتے ہیں جن کا نام عمران خان ہوتا ہے۔ اور یہ عمران خان کیا ہے میں کیسے بتاؤں آپ کو، یہ کیا ہے؟ یہ اگر فلسطین، یہ اگر عراق اور افریقہ میں پیدا ہو تو ایسی شخصیت کو طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہو ایسی شخصیت تو اس کو موسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لیڈرز جو ہیں نا، لیڈرز انبیاء کی صفات رکھتے ہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلیکٹ کرتا ہے عالم انسانیت کے لیے۔ تو جیسے مادام فاؤ تھی، وہ یعنی مادام رت فاؤ، یعنی انسانیت کی بڑی محسن تھی، تو ایسے مومن بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کلمے کو پریکٹیکل عمل کرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ اقبال کہا گیا ہے زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ قائم کرنے والی چیز ہے۔ اور عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو اسے عملی طور پہ قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ 2 ٹکے کے بیماری زرداری اور 2 ٹکے کے ملک کو بیچنے والے، جو کیا کہتے ہیں پروین شاکر نے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ تو ڈوب کے مر جائیں 2 ٹکے کی چھانگے مانگے کی سیاست کرنے والے جو اپنے آپ کو بیکاری ثابت کر رہے ہیں۔ شاید میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک واقعہ درج کر دوں، ایمل کانسی کو تو آپ جانتے ہوں گے، جسے نواز شریف نے امریکہ سامراج کے حوالے کیا تھا۔ تو وہ ایک انگریز مصنف لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ پاکستانی قوم اتنی بیغارت ہے کہ یہ ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ تعریفیں سن رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ وہی ہیں بیگرز کہ جن کے ادوار میں 400 ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے تھے بیماری صاحب کہ اگر کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے، کوئی یعنی عام عوام بھی مر جائے ڈرون حملے سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آن دی ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے۔ تو یہ ہیں وہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین ننگے مسلمان ننگے وطن۔ تو میں پیارے پاکستانیوں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جاگیں، اس جد و جہد میں، اس مبارک جد و جہد میں عمران خان کا ساتھ دیں۔ پورا پاکستان جاگ گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اقبال نے اس کے متعلق بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے افغان کے متعلق کہا آپ اسے افغان کی جگہ مسلمان کر لیں۔ اقبال کہتا ہے او غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ تو اے میرے پیارے پاکستانی قوم، یہ سمجھیں اقبال آپ کو ہی مخاطب کر رہا ہے، بڑے ایگزیکٹ فقرے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو میں سناتا ہوں بڑی آسان اردو میں۔ اقبال کہتا ہے او غافل افغان اپنی خودی پہچان، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ او غافل افغان اپنی خودی پہچان،
اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، جس کی ہوائیں تند نہیں ہے وہ کیسا طوفان، او غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ آگے کہتا ہے وہ، یہ جو کل تحریک عدم اعتماد میں ہونے جا رہا ہے، کہتا ہے تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان کا تعارف کروانے میں آیا تھا، اور وہ کر کے آ رہا ہے، آپ میرے دلی جذبات کو بخوبی جانتے ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، تو میں اینڈ پہ تھوڑا سا اسے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کامیابی ایسے لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے جن کا نام عمران خان ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ٹائم فریم ہے، قدرت اپنا ٹائم فریم پورا طے کر کے ایسے بندے کو میدان میں، قدرت جب اپنا شطرنج کا کھلاڑی اتارتی ہے نا، اپنا شطرنج کا بادشاہ اتارتی ہے، تو وہ سب چیزیں طے کر کے، اس کی فتح طے کر کے، اسے سب ساز و سامان دے کے اتارتی ہے۔ تو اسی یقین سے، اسی ایمان کی دولت سے عمران خان آج اکیلا کھڑا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اکیلا کھڑا آپ کو؟ وہ آپ سے کہہ رہا ہے، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، میں فرش والے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ تو آخر میں اچھے الفاظ میں ذکر کر کے عمران خان صاحب کا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس ساری سچویشن کا، یہ گیم کہاں آ کے اینڈ ہوگی، وہ میں اقبال کی زبان میں بیان کروں گا۔ عمران جیسے شخصیتیں ہیں نا، جو اقبال کہتا ہے، یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ تو جناب پیارے پاکستانیوں، عمران خان نے قیامت ہی برپا کر دی، جسے قرآن نے قیامت کو قائم ہونے کے معنوں میں استعمال کیا، ہمارے ملا نے اسے تباہی و بربادی کائنات کی لیا ہے۔ تو جس طرح آپ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کو قائم کریں، دین کو قائم کریں، تو اس معنی میں قیامت جو ہے نا، کسی چیز کا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا، اسٹیبلش ہو جانا، قائم ہو جانا، تو یہ تباہی بربادی ہمارے ملا کی ذہنیت کی پیداوار ہے۔ تو یہ وقت ہے قیامت کا، اس بندے نے قیامت برپا کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا اینڈ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا حصہ اس سٹرگل میں نہیں ہوگا، اس بندے نے تو کامیاب ہو جانا ہے۔ یہ میری بات لکھ لیں پاکستانی قوم، کہ اس بندے نے کامیاب ہو جانا ہے آپ کی حمایت کے بغیر بھی۔ تو بہتر ہے کہ ہم ان صادقین کے ساتھ ہو جائیں، جو قرآن نے کہا ہے نا، صادقین کے ساتھ۔ تو صادقین کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے کھڑے رہو، شانہ بشانہ کھڑے ہوں، کم از کم آ کے سوشل میڈیا پہ ایک ایک منٹ کی ویڈیو عمران خان کے حق میں بیان کریں، اور اس قوم کو جگائیں، ان سے کہیں ہر بندہ عمران خان بن جائے، ان سے کہ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہر بندہ ہی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جو اقبال کہتا ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آخر میں جتنے بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو نہیں بھی جانتے لیکن جو حق کو جانتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کو جانتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہونا جانتے ہیں، اب یہ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ بڑا ہم نے پڑھ لیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لا الہ کو اپنے دل و نگاہ میں اتار لیں، تو اس عمران خان کا جو ہے نا ساتھ دیں، اور آواز تو اٹھائیں، للکار تو پیدا کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے عمران خان کے حق میں دیں، اس قوم کو جگائیں۔ اگر کسی، میرے پاس اپنا یوٹیوب چینل ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1.5 مہینے سے میں نے جو ہے نا یوٹیوب چینل بنایا تھا، اور میں نے باقاعدہ کوئی ویڈیو جو ہے نا چاہ رہا تھا اس کے اوپر بنانا، اور قدرت نے یہ بڑا اچھا موقع دے دیا ہے کہ عالمی سامراج کی للکار اور عمران خان کے تعارف کے حوالے سے میری ویڈیو، میرا جو یوٹیوب چینل ہے ورلڈ آف تھاٹس کے نام سے ہے، تو اس پہ یہ لانچ ہونے جا رہی ہے، آج ہی لانچ ہو جائے گی۔ تو اینڈ میں کرتا ہوں کہ اقبال کی زبان میں، کہ اس گیم کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہوں گے اقبال کے شعر سنائی جا رہا ہے، تو اگلی میری ویڈیو اقبال کے اوپر آ رہی ہے۔ تو اقبال نے اس کو وائنڈ اپ ایسے کیا ہے جی،
آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی۔ تو پیارے پاکستانیوں، اٹھے، جاگیں، جگائیں، اپنے آپ کو جگائیں، اپنے ساتھیوں کو جگائیں، اپنے دوستوں کو جگائیں، اپنے احباب کو جگائیں، اور خود بھی جاگیں اور خود عمران خان بنیں۔ عمران خان، خود آپ عمران خان بن جائیں، تاکہ یہ قوم چلے پتہ کہ قوم جاگنے والی قوم ہے، یہ قوم بھکاری نہیں، یہ قوم محکوم نہیں ہے، یہ اس محکومیت کی نیند سے عمران خان نے اس کو جگا دیا ہے۔ اب اس جذبے کو زندہ کریں، اس جذبے کو پھیلائیں۔ جی اب اللہ حافظ جی۔